السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ فاتحہ کا آخری جز آخری ٹکڑا تلاوت کیا ہے. مفسرین اکثر اس طرف گئے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ کی 7ویں آیت ہے. اس پر تو سبھی کا اتفاق ہے کہ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، اس لیے کہ قرآن حکیم کے 14ویں پارے سورہ ہجر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اے ہمارے حبیب، ہم نے آپ کو 7 آیتیں ایسی دی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں اور قرآن عظیم دیا ہے. اس آیت کریمہ پر غور کیجیے تو پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، اس لیے کہ عربی میں 7 کو سبع بولتے. ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی اور سبع کے بعد جو من ہے عربی میں اس کو من بیانیہ بولتے. من بیانیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ 7 آیتیں جو ہیں کیا ہیں؟ بار بار دہرائی جانے والی ہیں. من نے آ کر کے بتایا کہ یہ 7 آیتیں کیسی ہیں؟ بار بار دہرائی جاتی ہیں. یہ تو مطلب ہو گیا 7 من المثانی کا. اور ہم نے قرآن عظیم دیا آپ کو، یہ در حقیقت سورہ فاتحہ کی دوسری صفت ہے. پہلی صفت ہے 7 مثانی، 7 ایسی آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں. سورہ فاتحہ کی ایک صفت یہ ہے. اور دوسری صفت ہے والقرآن العظیم، یہ قرآن عظیم ہے، یہ بھی سورہ فاتحہ کی صفت ہے. صاف مطلب اس کا یہ ہوا کہ اس سورہ کریمہ میں 7 آیتیں ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اس وجہ سے اس کا نام 7 مثانی ہے. اور قرآن عظیم ہے یہ، اس کا 2 مطلب ہے. ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس میں قرآن حکیم کا خلاصہ موجود ہے. جو کچھ قرآن حکیم میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے بیان کیا گیا ہے والناس تک، تمام مضامین کا خلاصہ اس سورہ کریمہ میں موجود ہے. اس وجہ سے اس کو القرآن العظیم بھی بولتے ہیں. تو گویا یہ عطف صفت علی صفت ہے. القرآن العظیم ایک صفت ہے، واو کے ذریعے قرآن عظیم کو 7 مثانی پر عطف کیا گیا. عطف صفت علی صفت، گویا کہ یہ دونوں صفتیں سورہ فاتحہ کی ہیں. ایک صفت سورہ فاتحہ کی یہ 7 مثانی ہے، 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں. اور دوسری صفت اس کی ہے کہ سورہ فاتحہ القرآن العظیم ہے، کہ اس کے اندر قرآن حکیم کے تفصیلی مضامین کا مجملاً خلاصہ موجود ہے. لیکن کچھ لوگ اس بات میں اختلاف کرتے ہیں کہ وہ 7 آیتیں کون کون سی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت ہے. اس طرح صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ 7ویں آیت ہوگی. اور اکثر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین یہ پہلی آیت ہے.
ظاہر ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کو جو پہلی آیت تسلیم کر لیا جائے تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نیچرلی ساتویں آیت قرار پائے گی. بہرحال ہم نے سورہ فاتحہ کے آخری ٹکڑے کا یا آخری آیت کو تلاوت کیا ہے اور آج ہم اسی ٹکڑے کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. پہلے ترجمہ دیکھ لیجئے کہ اے ہمارے رب ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ. کون سا صراط مستقیم؟ کون سا سیدھا راستہ؟ وہ راستہ جن پر چلنے والوں پر تیرا انعام ہوا. یہ تو انعمت علیہم کا ترجمہ ہوا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہم کے راستے سے بچا اور ضالین کے راستے سے بچا. دعا بہت جامع ہے. پہلے دعا میں یہ کہا گیا کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط مستقیم پر چلا، اور اس کے بعد دعا میں اس کی تفصیل بھی کی گئی کہ کون سا سیدھا راستہ میں چاہتا ہوں. وہ راستہ جن پر چلنے والے تیرے انعام اور اکرام فضل و کرم کے مستحق ہوئے، وہ راستہ مجھے چاہیے. اور پھر مزید تفصیل کرتے ہوئے دعا کرنے والا یہ کہتا ہے کہ اے اللہ جس راستے پر چلنے والوں پر تیرا انعام ہو اس راستے پر چلاتے رہنا، ثابت قدم رکھنا، مغضوب علیہم کے راستے سے ہمیں بچاتے رہنا اور ضالین کے راستے سے بچاتے رہنا. یہ مغضوب علیہم کون ہیں اور ضالین کون ہیں؟ صحیح ابن حبان کی ایک روایت اور ترمذی شریف کی ایک روایت سے اس بات کو واضح کر دیا گیا ہے. روایت اس طرح ہے: وعن عدی بن ابی حاتم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اليہود مغضوب علیہم والنصارى ضالون. رواہ ابن حبان کی صحیح، وہ ترمذی کی سنن ہی. امام ترمذی اس کو اپنی سنن میں لائے ہیں اور حضرت ابن حبان اپنی صحیح کے اندر لائے ہیں. ترجمہ یہ ہے، حضرت عدی ابن حاتم کہتے ہیں، یہ جانتے ہیں کون ہیں عدی ابن حاتم؟ یہ مشہور سخی جس کی سخاوت ضرب المثل ہے، قبیلے طے کا رہنے والا حاتم تائی. اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا، لیکن ان کے صاحبزادے حضرت عدی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانے رسالت اور زمانے نبوت ملا. جب قبیلے طے پر مسلمانوں نے حملہ کیا تو یہ بھاگ گئے. ان کی بہن گرفتار ہو کر کے آئیں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا چلا کہ قبیلے طے کے مشہور سخی حاتم کی بیٹی گرفتار ہو کر کے آئی ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بڑا حسن سلوک کیا اور کہا کہ سخاوت یہ اخلاق کا اعلیٰ درجہ ہے، اور چونکہ تمہارا باپ اس اعلیٰ درجے کا مالک تھا لہذا میں تمہارے باپ کی سخاوت کے عوض، سخاوت کی وجہ سے تمہارے ساتھ حسن سلوک کرتے ہو تم کو آزاد کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن سلوک کو دیکھ کر کے وہ بہت متاثر ہوئی. قبیلے تک جب آئیں تو ان کے بھائی ملے، چوری چھپے آئے تو ان کی بہن نے کہا کیوں چوری چھپے ادھر ادھر گھومتا پھرتا ہے؟ ارے جا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں اتنا رحم دل اور اتنا اچھا آدمی میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہے، جا ان کی بارگاہ میں. عدی بن حاتم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں آتے ہیں اور اسلام کے محاسن، اسلام کی خوبیاں سن کر کے مشرف اسلام ہو جاتے ہیں. یہ وہی عدی بن حاتم ہے کہ جب یہ آیت اتری سورہ توبہ کی کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان لوگوں نے اپنے علماء اور اپنے پیروں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لیا ہے. انہوں نے یعنی نصارہ اور یہود نے اپنے علماء کو، اپنے احبار کو، ورہبانہم اپنے پیروں کو، درویشوں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لیا، رب بنا لیا ہے. تو حضرت عدی بن حاتم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ادب سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، ہم نے تو اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو
رب نہیں بنایا. کبھی ہم نے انہیں رب نہیں کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں, اور ہم نے انہیں رب تسلیم نہیں کیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم غلط فہمی میں ہو. رب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے سامنے تم سجدہ کرو اور انہیں رب رب بولو. یہ بتاؤ کیا تمہارے علماء اور تمہارے درویش جس چیز کو حلال کہہ دیتے تھے تو تم لوگ آنکھیں بند کر کے اس کو حلال سمجھ لیتے تھے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول ایسا تو ہے. کہا کہ تمہارے علماء جس چیز کو چاہتے حرام کر دیتے تھے اور تم اس کو آنکھیں بند کر کے حرام سمجھ لیتے تھے. کیا ایسا نہیں ہے؟ تو حضرت عدی بن حاتم نے ادب سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ایسا تھا اور ایسا ہی ہے. کہا کہ یہی تو رب بنانا ہے. یہ اس آیت کریمہ کا شان نزول ہے جو عدی بن حاتم سے ایک حدیث میں مروی ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ علماء کی باتیں بلا دلیل مان لینا, ان کی باتوں کو آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لینا در حقیقت انہیں رب بنانا ہے. اب دنیا میں آپ اپنی نظریں اٹھا کر کے دیکھیے, کیا یہی منظر اور کیا یہی ماحول ہمارے سامنے نہیں ہے؟ پیر نے جو کچھ کہہ دیا, مرید نے اس پر آمنا و صدقنا کہہ دیا, عالم نے کوئی بات کہہ دی اس پر کوئی دلیل پیش نہیں کی, سامع نے سن